پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ 2 مئی کے واقعات کے بعد امریکہ کی طرف سے دوبارہ یہ اشارہ آ رہا ہے کہ اگر ہمیں موقع ملا اور ضرورت ہوئی تو ہم دوبارہ یہ کام کریں گے. ہندوستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے بھی کچھ مسئلے ہیں, ہم نے سیٹل کرنے ہیں اور ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک سخت قسم کا پریس ریلیز جاری کیا جاتا ہے جس سے منور حسن صاحب اتفاق نہیں کرتے, لیکن ایک نقطہ نظر سامنے آتا ہے. آج فون سیکرٹری صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تفصیل سے, پی ایم ایل این کے جو نمائندہ ہیں خاقان عباسی صاحب, وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے, لیکن ایک نقطہ نظر ہمارے سامنے آتا ہے. صدر مملکت, پرائم منسٹر آف پاکستان, ان کی طرف سے کوئی نقطہ نظر سامنے نہیں آتا. منور صاحب ذرا اس کی بارے میں بتائیے گا کہ صابر بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت مؤثر ہے, عوام کی نمائندہ ہے, عوام کی نمائندہ ہے تو بات کیوں نہیں کر رہی ہے, کیا وجہ؟ بس جی میں بھی آپ ہی کی طرح بلوچ صاحب کی بڑی تحسین کرتا ہوں کہ ایک بہت ہی کمزور کیس کو بہت اچھا ایڈوکیٹ مل گیا ہے اور بہت بھلے طریقے سے اور اچھی فریکوینسی پر انہوں نے پوری بات کی ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ لوگ شدید غم و غصے کا شکار ہیں, جھنجھلائے ہوئے ہیں, تقریباً مشتعل ہیں, اور یہ حقیقت میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیررزم کے خلاف نہیں جہاد تھا جو امریکیوں نے کیا ہے. ورنہ تو پھر ریمنڈ ڈیوس کا بھی معاملہ اسی طرح آپ تحلیل کر دیں گے کہ ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے بھی جو بات ختم ہو گئی وجہ یہی تھی کہ وہ ٹیررزم کے خلاف ساری بات تھی. اور میں یہ عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ دیکھیے اسامہ بن لادن ایک سمبل تھا امریکی ایگریشن, امریکی مظالم اور جو کروسیڈ لانچ کیا گیا تھا مسلمانوں اور اسلام کے خلاف, اس کے حوالے سے. اس لیے ایک اسامہ بن لادن کو ٹیررزم سمجھ کر ختم کر دینے سے خوش نہ ہو جائے. سینکڑوں اسامہ بن لادن اس کے ہر قطرے خون سے نکلیں گے یہ اعلان کرنے کے لیے کہ امریکہ کی ڈومینیشن ہمیں منظور نہیں ہے اور امریکہ کے مظالم سے. آپ القاعدہ اور اسامہ بن لادن کی تعریف کرتے ہیں اور اس کو مجاہد گردانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس نے جو کیا وہ ٹھیک کیا, دہشت گرد نہیں تھا وہ. میں امریکہ کے مقابلے میں ہر ایک کی تعریف کرنے کو تیار ہوں. امریکہ جتنا بڑا مجرم ہے اور جتنے بڑے پیمانے پر اس نے کم از کم مسلم, دیکھیں نا, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پر پورے عراق کو تباہ کر دیا اور جھوٹ تھا وہ. یعنی 20ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹ امریکی صدر نے بولا. کر رہے ہیں منور صاحب, 80 میں تو اتنی آپ کی قربت تھی امریکہ کے, اتنا کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے. آج بھی اگر روس آ جائے ہمیں امریکہ کے مقابلے میں, ہم روس کو ویلکم کریں گے. چائنا تو خیر ہے ہی, اس کے ساتھ اس کو ویلکم کریں گے. اگر اس وقت امریکہ کے مقابلے میں اور امریکہ کو افغانستان سے نکالنے کے لیے روس آگے بڑھتا ہے, افغانوں کی مدد کرتا ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے اس تمام بات. اس لیے ذرا چیزوں کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو امریکہ نے پھر سے اندیا دیا ہے کہ دوبارہ حملہ کر سکتا ہے, یہ دراصل بھارت کو نوٹ کیا ہے, اس کی تائید کی ہے, اور اس نے جو اس زمانے میں پچھلے 2-3 دن میں جو بیانات دیے ہیں عملاً اس کو سینکشن فراہم کی ہے. لیکن ہمارے جو ہیلم آف دی افیئرس پر لوگ بیٹھے ہیں اگر وہ اس کو نہیں سمجھتے ہیں, یعنی مجھے گلہ ہے اس بات کا کہ زرداری صاحب کو اس موقع پر جتنے بڑے پیمانے پر پبلک کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا, فوری طور پر سامنے آنا چاہیے تھا, وزیر اعظم کو دورہ کینسل کرنا چاہیے تھا, آرمی چیف کے ساتھ بھی سب کو مل کر میٹنگ کرنی چاہیے تھی. اپنا کوئی بھرم ہوتا ہے, قوموں کا کوئی وقار ہوتا ہے اور ایک لمحہ ہوتا ہے کہ وہ وقار خاک میں مل جاتا ہے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زرداری صاحب سے تو گلہ بنتا ہے. ذرا میں خاقان بھائی صاحب سے, نواز شریف صاحب نے اس پہ کوئی بڑا زبردست بیان دیا ابھی تک؟ نہیں, ابھی کوئی بیان نہیں آیا. کب آئے؟ اگلے حملے کے بعد آئے گا؟ نہیں, بیان آئے گا. کب بیان؟ جب حکومت وضاحت کرے گی ہوا کیا ہے. ابھی تو حقائق کے علم نہیں ہے. ایک تو پتہ چل گیا کہ جی امریکنز یہاں پر آئے تھے, یہ تو اتنا تو پتہ ہے نا. یہ پتہ چل گیا اور اس پہ ساری ہماری اپوزیشن پارٹی نے بیان دے دیے. نواز شریف صاحب نے جو 2 ٹائم پرائم منسٹر ہیں, ملک کے تحفظ کی قسمیں کھائی ہیں, اوتھ بھی لیا ہوگا, لیا تھا, ابھی بھی لیا ہوا ہے, ان کی طرف سے بیان کیوں نہیں؟ دیکھیں ایک تو وہ بھی عدیل ہے, ایک تو وہ بھی عدیل ہے. کوئی بھی بیان, کوئی بھی بیان اچھا ہے برا, بیان آ جائے گا, بیان آ جائے گا. دیکھیں کوئی بیان کی ضرورت نہیں ہے. خاقان عباسی صاحب آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ بات یہ کہ دیکھو نواز شریف صاحب, آپ ان کی پارٹی کو بتائیں. نہیں, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھو ماشاءاللہ آپ زرداری صاحب کی پالیسی نواز شریف صاحب کو دیں گے. آپ میری حرف سنیں, آپ اس کی وجہ ہے میرے حرف سنیں گے تو نواز شریف صاحب اس وقت حکومت کی پالیسی سے پورا اتفاق کرتے ہیں. نہیں, قطر اتفاق نہیں کرتے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پورا اتفاق کرتے ہیں. حکومت کی پالیسی ہے ہی نہیں, حکومت کی پالیسی موجود ہی نہیں ہے. آپ نے خود نظار نہیں ہے کون سی پالیسی ہے. ایسی بات نہ کریں نا, آپ یہ بتا دیں. سر آپ میرے نہیں, آپ ان کے لیڈر کی پالیسی کو بتا رہے ہیں تو پالیسی بتا رہے تھے, نواز شریف صاحب کا
بڑا احترام کرتا ہوں اور نواز شریف صاحب بڑے اور کی پالیسی آپ لیکن نہیں جانتے نا. وہ خاقان عباسی سپوز ٹو بی ہیئر. وہ ہماری حکومت کی آپ کو نون لیگ نے کیو لیگ نے جوائن کیا جناب ہماری فارن پالیسی سے وہ اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اسی لیے تو چپ ہے. بالکل اتفاق نہیں کرتے, اسی لیے تو چپ ہے نا. اتفاق قطر کو اتفاق نہیں ہے. بات بڑی واضح ہے کہ کوئی پالیسی ہے ہی نہیں. نہ وزیر اعظم بولا ہے, نہ صدر بولا ہے, نہ آرمی چیف نے بیان دیا. اب مجھے سمجھ آیا بلوچ صاحب نے تنزیہ انداز میں کہا تھا کہ اگر آپ اتفاق نہ کرتے ہوتے نہیں. اب مجھے چونکہ آپ نواز شریف کے بہاف بھی بول رہے ہیں, مجھے آپ اپنے آپ کے بہاف میں آپ کے سر ایک منٹ میں سنیں. آپ یہ پہلے تو یہ کہ آپ یہ امپریشن نہ دیں کہ جی پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے, پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی بات نہیں آئی ہے. کیا دیکھو بات اسٹیٹ کنڈیم کیا ہے یا سپورٹ کیا ہے؟ میرے سر یہ دو الفاظ میں کنڈیم کیا ہے, سپورٹ کیا ہے. آپ میری بات سنیں, سپورٹ کی ہے. آپ سنیں سر, بات یہ کہ دیکھو پالیسی اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے, پالیسی اسٹیٹ کی ہوتی ہے. مکمل رضامندی ہماری پارٹی کے 50 لوگوں نے بیان دے دیا. جناب آصف علی زرداری بیان دے دیں گے. صدر پاکستان ہے, وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پاکستان کے ایگزیکٹو چیف ہیں. فارن پالیسی وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو. فارن پالیسی فارن آفس میں دی ہے آپ کے جو ہے نا سینٹ میں منسٹر انفارمیشن نے آ کے کمپریہنسو ڈیٹیلڈ جو ہے نا وہ پالیسی دی ہے. دیٹ از دی پالیسی آف دی گورنمنٹ. لیکن اسی لیول اسی اہمیت کے آپ چاہتے ہیں کہ ہر چھوٹی ایشو پر صدر پاکستان چھوٹا ایشو ہے, چھوٹا ایشو نہیں جی, ٹیررزم کے خلاف ایک بڑا ایشو ہے. یہ چھوٹا ایشو سمجھتے ہیں. دیکھیں اس دن میں کہتا ہر چھوٹی پروگرام ختم کر ملک چھوڑ کے چلے گئے, ایشو میں پروگرام نہیں کر 18 وزراء نے حلف لیا. ایسا نہیں ہے, بزنس ایز یوزول چل رہا ہے. بات یہ نہیں ہے کیوں نہیں چلتا, اور جس کو ہم وار آن ٹیرر میں وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں, جن کے لیے مملکت کاروبار نہ چلے, یہ مملکت کاروبار سو کالڈ وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, جس کا ہر آدمی کہتا ہے جی ہم وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں, جن کے لیے لڑ رہے ہیں وہ تو آپ پر اعتماد نہیں کرتے. انہوں نے کہہ دیا ہمیں تو ان پہ اعتماد ہی نہیں, ہم کو بتائیں گے نہیں. کیسے پالیسی آپ کی یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ آرمی پہ اعتماد نہیں لیکن آپ پہ اعتماد, تو آپ خوش ہیں کہ اس کا ہم پہ اعتماد ہے. اس میں دیکھو میں ایسی بات نہیں کرتا, یہ آپ نے پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے باتیں نکالتے ہیں. آرمی تو بڑی نالاں ہے, آئی ایس آئی نالاں ہے, فورن آفس نالاں ہے, بعد واقعہ ہے. پریزیڈنٹ اوباما نے کہا کہ ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کی سپورٹ حاصل تھی. ہم یہ چاہتے ہیں حکومت بتاتے کہ کیا سپورٹ انہوں نے کی, کیسے کی, کب ان کو بتایا گیا. یہ باتیں پاکستان کے عوام کو بتانے کی ضرورت ہے. میں ایک بات پہ حیران ہوں طلعت صاحب, بات یہ کہ دیکھو یعنی ایک چیز جس پر آپ اپریشیٹ کریں, آپ کیوں کریدتے ہیں چیزوں کو, آپ سلمان بشیر صاحب نے آپ ٹیررزم کے خلاف سلمان بشیر صاحب نے ٹیررزم کے خلاف اتنی سخت سلمان بشیر صاحب نے اتنی لمبی بریفنگ کیوں کی, اور آپ ڈاؤٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں. میں نہیں کر رہا, اپنے جو ملک کے سردوں کا دفاع ہے وہ بھی ان کے حوالے کر دیں, وہ بھی ٹھیکے پر دے دیں, کسی کو بلیک واٹر کو دے دیں, کسی اور کو دے دیں.